اور آہستہ سے کہا بھائی جان، بس آنکھوں سے اشارہ کیا کہ الوداع میں جا رہا ہوں، اور پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو پھر میں، اب وہ میرا ایک سہارا تھا مشن میں بھی اور زندگی میں بھی، تو وہ چل بسا۔ تو میں پھر 6 مہینے میں نے اپنے اوپر ایک قسم کھائی کہ باری تعالیٰ، جب تو اس کو، یہ جوان بچہ گیا ہے میرا ساتھی، ایک تو میری زندگی کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، جو کچھ آج کے دن تک کوئی عمل میں نے ایسا کیا جو تجھے پسند ہو، وہ سارا اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے، اور ثانیاً اس کو اتنا بلند درجہ عطا کر کے مجھ سے تو چھن گیا، مگر یہ کہ مجھے اس کو وہ مقام دے اور مجھے دکھا دے، تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے کہ آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم نوازیوں سے اس کو یہ مقام مل گیا، تاکہ میرا غم مٹے۔ تو مجھے پہلی بار جاوید کی ڈیتھ پر بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی، یہ 76 کی بات ہے۔ تو میں چلتا چکے معاشی مشکلات بھی تھی، وسائل بھی تھے، ابا جی قبلہ کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، پھر یہ حادثہ بہت بڑا ہو گیا، تو پھر میں چلتا چلتا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا کہ گر پڑتا تھا، کئی بار گر جاتا تھا، تو تھام لیتا تھا، تو اس طرح کی صحت کے اوپر اثرات شروع ہوئے، اور حافظہ میرا 75 to 80% زائل ہو گیا۔ اس وقت کے بعد سے میں 10-20% حافظے سے میں نے زندگی میں کام چلایا ہے۔ حافظہ جو اس زمانے میں تھا وہ ناقابل تصور ہے، مگر اس کے 2 ڈیمیج ہوئے، ایک میموری پر اور ایک بلڈ پریشر ہائی ہوا، اور بعد ازاں پھر ہارٹ ٹربل بھی پتہ نہیں کیسے ڈیولپ ہوئی، اللہ بہتر جانے، مگر ضبط ہوا۔ اس کو غسل میں نے دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا۔ اب جب غسل دے چکے تو غسل سے پہلے بیٹے اس کے کفن کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور قبر کھدوانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا، پھر میرا جس دوست سے میں قرض لیتا تھا، ایک ہی دوست تھا، اس سے اکیلے پوچھا تو اس کے پاس بھی پیسے اس دن نہیں تھے۔ پھر ہمارا ایک اور دوست تھا بڑا قریبی، اس سے پوچھا تو اس سے میں نے 1000 روپے قرض لیا، اور وہ 1000 روپے قرض لے کر میں بازار بھیجا، اور میں نے اس قرض سے اس کے لیے کفن خریدا، اور کچھ پیسے اسی قرض میں سے میں نے وہ جو کمہار ہوتے ہیں ان کو دیے، تو اس کی قبر کھدوائی، کچھ پیسوں سے قرض سے کفن لیا، غسل دیا، پھر اس کو پھر جنازہ لے گئے، پھر جنازہ پڑھایا میں نے، اور اس کی تدفین کی، اور پھر 40 دن 6 مہینے تک میں نے ایک قسم کھائی، اور میں روزانہ اس کی قبر پہ جا کے اس کی بلندی درجات اور کے لیے میں کچھ اعمال کرتا تھا، اور الحمدللہ تو پھر وہ بھائی تو گیا، مگر میری دل کو حوصلہ دینے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، وہ ایک رات ایسی آئی کہ ایسا کرم ہوا کہ اگر ایسے کروڑ بھائی بھی چلے جائیں تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ تو اس کا اتنا غم اور دکھ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کتنے مہینے باقاعدہ جی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، باقاعدہ سویا نہیں ہوں، اور ایک اور قسم بھی اپنے اوپر لاگو کر لی تھی، اور میں نے اپنی زندگی کی ہر قسم کی راحت اپنے اوپر بند کر دی، ہر قسم کی لذت جو انسانی زندگی میں ہوتی ہے وہ بند کر دی، اور اس کے لیے ہر عمل عبادت اس کو دیتا رہا، چونکہ وہ میرے اوپر اپنی زندگی قربان کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ تو زندگی کا ایک دور چلتا رہا، پھر 78 اسی طرح گزرے بیٹے، پھر 78 میں مجھے ہارٹ کا پہلا ٹربل ہوا، مگر چونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کو نہیں دکھا سکتے تھے، تو عام ڈاکٹر آتے تھے، علاج معالجہ کرتے تھے، دوائی لکھ کر دے جاتے تھے، تو میں جو قرضہ لیتا تھا تو کچھ اب پریکٹس بھی شروع ہو گئی تھی، وکالت سے تھوڑے پیسے آنے لگے تھے، مگر ان پیسوں سے تو چند دن گھر کا خرچہ چلتا تھا، اور ہر شام نہاز حریت کے لیے سٹرگل، ادھر دورے، بسوں پر جا، وہ محنت کر، جلسے کر، اہتمام کر، رات کو پوری ٹریننگ کے لیے کیمپ منعقد کر، وہ کام بھی چلتا، دن کو کچہری، تھوڑے سے پیسے آتے، جو خرچہ اس سے چل جاتا، فبیا بقایا قرض لے کے گھر دے دیتا، تو دکھ سکھ اس میں چلتے رہے، اور کبھی قرضے سے ضروریات پوری نہ ہوتی تو ایسا بھی ہوتا کہ پھر کوئی برتن دیکھے بھی گھر میں زائد ہیں تو چپ کر کے برتن اٹھا دیے، بوری میں بند کیے، کسی دوست کے ہاتھ بازار بیچ ڈالے، کچھ برتن بیچ دیے، کچھ اور کبھی چپ کر کے کسی، وہ جاوید مجید رانا صاحب ایک ہوتے تھے، 1-2 بار ان کے ہاتھ برتن بازار بھیج کے بچوا دیے، کچھ اس کے پیسے آ گئے، 2 دن اس سے چل گئے، کبھی کوئی اور فرنیچر بیچ دیا،
کسی کو دیا تھا کہ بھی میرے نام کا پتہ نہ چلے کس کا ہے، بس اپنا کر کے بیچ دینا، جتنے پیسے مل جائے. کبھی 2 دن اس سے گزر گئے، کوئی بیماری آ گئی تو کوئی اور چیز بیچی، اس سے بیماری میں علاج کروا لیا. یہ عمل زندگی کا ہر روز کا معمول تھا، اور ہر شام بالکل جرأت مندانہ طریقے سے انقلاب کا فکر لے کے جنگ میں دورے کرتا تھا. ہر شام ادھر فکر انقلاب کا پیغام، گھر کے اندر یہ معاملات، مگر تکلیف نہیں آنے دیتا تھا فیملی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو. تو اس طرح وہ وقت گزرتا تھا. پھر میری علالت آ گئی. میں نے طے کیا کہ اب علاج پر بڑا خرچہ ہوگا. میں نے کیا کہ میں اپنے اوپر نہیں خرچہ کروں گا قرض لے کر، اتنا ہی قرض لوں گا جس سے گھر کا خرچ چلے. میں اپنے علاج پر نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ قرض لینا پڑتا ہے. سو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے جاتے، تو تیسرے دن وہ پھر دیکھنے آتے تو دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو نسخہ سرانے پڑا رہتا. کس نے دوائی لینی تھی، دوائی نہ خریدتے نہ لیتے، اور بس تیسرے دن آتا تو کہتے جی آرام نہیں آیا، نہیں آیا، وہ نسخہ بدل دیتے. پھر وہ نسخہ 3 دن پڑا رہتا، 4 دن پڑا رہتا، تو دوائی تو لینے کے پیسے نہیں تھے. اور کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ جو خوراک کہہ جاتے بھی یخنی کھائیں، یہ پئیں، فلاں پئیں، تو دوائی کا پیسہ نہیں، یخنی کس نے پینی؟ تو وہ چٹنی، ایک پودینہ ہوتا ہے، پودینہ ہیں، اور پنجابی میں پبری کہتے ہیں، پودینہ کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو پانی یا دہی کے ساتھ نا گھوٹ کے تو اس کو کھا لیتا، یا کوئی نرم سی روٹی کے 2 لقمے اس پودینے کی چٹنی سے کھا لیتا. میں بہن بھائیوں کی کمی نہیں آنے دیتا تھا. میں کھانا اپنا اندر بند کمرے منگواتا تھا کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے. تو وہ اس طرح میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اپنے اوپر. تو پھر وہ دودھ بھی چھوڑ دیا، بس وہ دور. پھر اس کے بعد دودھ اور جو ہوتے تھے چیزیں انسان بچپن میں کھاتا پیتا ہے، اپنی ذات پہ وہ بند کر دی. اور اس طرح وہ گزرتا گیا. تو 6 مہینے گزر گئے، میری علالت رہی، اور علاج نہ ہو سکنے کی وجہ سے آرام نہیں آیا. اور 3 مہینے بعد نوبت یہ ہو گئی کہ بینائی میری متاثر ہوئی، اور مجھے ایک آدمی کی جگہ دھندلے 2 آدمی نظر آتے تھے سامنے کھڑے ہوئے. بڑی تشویش ہوئی ڈاکٹروں کو، دوستوں کو، احباب کو، آرام کیوں نہیں آ رہا، درد ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، حضور کے نالین پاک کے صدقے یہ 6 مہینے گزر گئے. اور اپریل 1978 آیا، اور اپریل 1978 میں میں پھر لاہور شفٹ ہو گیا. لاہور کیسے شفٹ ہوئے؟ یہ بھی بیٹے ہم نے ایک کتاب لکھی، 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی، جس کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا. اس تحریک میں میں نے کتاب لکھی، نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفری پیغام. یعنی حالات یہ تھے اور معاملات یہ تھے. اس کتاب کے لیے ایک بہت بڑا فنکشن کیا. بڑے بڑے اکابر، مفکرین، اساتذہ، میرے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب میرے استاد، وہ بھی آئے. قاضی عبدالنبی کوکب آئے، حکیم محمد اشرف اہل حدیث عالم تھے فیصل آباد سے، وہ آئے. بڑے بڑے اسکالر جنگ آئے. بڑا فنکشن ہوا، مگر پریس میں خبر تک نہیں آئی. اس کے بعد ہم نے اجلاس کیا اور ہم نے کہا کہ اتنے بڑے انقلاب کی فکر کو لے کے چلنا اور جنگ کی سرزمین سوٹیبل نہیں. جنگ تو دائرہ تنگ ہے. میرے وکلاء، اساتذہ بھی کہتے تھے، کولیگ بھی کہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک میں اپنا فکر اجاگر کر چکا تھا، ارادے، عزائم لوگوں کو معلوم تھے. وہ کہتے تھے قادری صاحب جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جنگ اس کے لیے سوٹیبل نہیں، آپ بالکل غلط جگہ بیٹھے ہیں. یہاں تو آپ آسمان بھی چھو لیں تو کسی کے فرشتے کی بھی خبر نہیں ہوگی، تو کیا کام کریں گے؟ آپ کم سے کم جنگ چھوڑیں، لاہور جائیں. کہتے رہتے تھے. پھر جب یہ واقعہ ہوا، اس کتاب کی تقریب رونمائی، اور جب اس بہت بڑا تاریخی فنکشن ہوا، مگر جب پریس میڈیا میں ریسپانس دیکھا تو نتیجے پر پہنچے کہ یہاں تو آواز بھی پاکستان میں نہیں پہنچے گی. لہٰذا ہم نے محاذ حریت کا اجلاس بلایا، گھر نہیں ذکر کیا، اور اس میں فیصلہ کیا کہ جنگ چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو جائے. اور تحریکی فیصلہ کر کے گھر اطلاع کی کہ ہم لاہور جائیں.